غلام اسحاق خان اوائل عمر سے ہی اصول پسند، کسی کی سفارش کی نہ سفارش مانی، ایٹمی پروگرام کا نگہبان، صدر پاکستان بننے کی کہانی۔ سابق صدر غلام اسحاق خان پاکستان کی بیوروکریسی اور قومی سیاست کا ایک اہم کردار رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 برس سرکاری ملازمت میں گزارے۔ وہ سیاستدان نہیں تھے، محض حالات کا بہاؤ انہیں اس طرف لے آیا اور وہ صدر پاکستان بن گئے۔ سرکاری افسر کی حیثیت سے ان کی شخصیت، کردار اور خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ایک دیانتدار، قواعد و ضوابط کے پابند، دوراندیش، مدبر اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ہم اثروں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ سینٹ کے رکن اور پھر چیئرمین منتخب ہوئے۔ ضیاء الحق فضائی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گئے تو غلام اسحاق خان نے دستور پاکستان کے مطابق قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا اور مارشل لا کا راستہ روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ غلام اسحاق خان کی قومی خدمات کی تفصیل طویل ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ غلام اسحاق خان کا شمار ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی، بلکہ آنے والے ادوار میں اس کے نگہبان کا کردار بھی بحسن و خوبی نبھایا۔ اس کی تصدیق محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس طرح کی ہے: غلام اسحاق خان کی رفاقت، رہنمائی اور تعاون حاصل نہ ہوتا تو ایٹمی پروگرام ابتدا ہی میں منتشر ہو جاتا۔ بطور صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے ایک طرف تو جمہوریت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا تو دوسری جانب بے نظیر بھٹو، نواز شریف کی حکومتیں برطرف بھی کی۔ غلام اسحاق خان ایک سادہ انسان تھے جنہوں نے اپنے دور میں ایوان صدر میں مہمانوں کی تواضع کے لیے سادگی اختیار کرنے کی روایت ڈالی۔ غلام اسحاق خان منگش 20 جنوری 1915 کو بنو ڈی آئی خان روڈ پر واقع اسماعیل خیل گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلام محمد خان زمیندار تھے، جبکہ دو بڑے بھائی بھی تھے، غلام صدیق خان اور غلام ابراہیم خان۔ غلام اسحاق خان نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول اسماعیل خیل میں حاصل کی، بعد میں بنو شہر گورنمنٹ مڈل و ہائی اسکول نمبر 1 میں زیر تعلیم رہے۔ دوران تعلیم ان کے والد غلام محمد وفات پا گئے تو ان کے دادا ملک عطا محمد نے ان کی پرورش کی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے FCE کے امتحان میں صوبے بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ انہیں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ یہ ان کی زندگی کا انتہائی یادگار دن تھا جب وہ اپنے بڑے بھائی غلام ابراہیم اور دادا ملک محمد خان کے ساتھ MBBS میں داخلے کے لیے لاہور گئے، جہاں صوبہ سرحد کا کوٹہ مختص تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صوبے کے کوٹے کی سیٹ پر کسی با اثر شخص کی سفارش پر کسی اور کو داخلہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا، کیمسٹری اور باٹنی کے مضامین کے ساتھ وہاں سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ غلام اسحاق خان نے 1940 میں صوبائی سول سروس کا امتحان پاس کیا اور یوں سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ سرکاری ملازمت کا آغاز مجسٹریٹ کے عہدے سے کیا۔ 1948 میں صوبہ سرحد کے ہوم سیکرٹری مقرر کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک کے سیکرٹری اور سول سپلائنسز کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی فرائض انجام دیتے رہے۔ 1949 میں خواجہ خیل مروت قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اسی سال انہیں صوبائی سیکرٹری ترقیات مقرر کر دیا گیا۔ 1955 میں جب 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا تو مغربی پاکستان میں محکمہ خوراک کو ترقیاتی امور کے سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ غلام اسحاق خان کو 1961 میں وابڈا کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس ادارے کی تشکیل اور قوانین مرتب کرنے کے لیے کافی محنت کی اور ان کی خدمات کا اعتراف سابق صدر ایوب خان نے ان الفاظ میں کیا کہ اگر غلام اسحاق خان جیسے محب وطن مزید لوگ انہیں مل جائیں تو وہ اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ان کے دور میں ہی سنتاس معاہدہ ہوا، منگلا اور تربیلا ڈیم کے عظیم الشان منصوبے عمل میں لائے گئے۔ انہوں نے دلچسپی اور محنت کے سبب اپنے کام پر اتنا عبور حاصل کر لیا تھا کہ غیر ملکی ماہرین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے تھے اور ان کے دور میں ہی وابڈا اور ریلوے ملک کے سب سے بڑے ادارے بن گئے۔ 11 اپریل 1966 کو غلام اسحاق خان کو وزارت مالیات کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے 1970 میں جدہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت وہ سیکرٹری کابینہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد غلام اسحاق خان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے وزیر اعظم کی پالیسی پر انگلی اٹھائی تو تبدیل کر کے 24 جنوری کو انہیں سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا۔ بھارت نے 1973 میں جب زیر زمین ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور اس عزم کا اعلان کیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنا کر رہیں گے۔ غلام اسحاق خان کو روز اول سے ہی ایٹمی پروگرام سے وابستگی کا امتیاز حاصل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جب آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو سبکدوش کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے غلام اسحاق خان کو، جو اس وقت سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے تحریری احکامات دیے۔ تاہم غلام اسحاق خان نے مبینہ طور پر ایسا کرنے کے بجائے وزیر اعظم بھٹو کے تحریری احکامات آرمی چیف جنرل ضیاء الحق تک پہنچا دیے۔ اس کے بعد 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی شب اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔
بعد ازاں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے غلام اسحاق خان کو 7 جولائی 1977 کو سیکرٹری جنرل ان چیف مقرر کیا۔ یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ 14 جنوری 1978 کو وہ صدر جنرل ضیاء الحق کے مشیر اور بعد ازاں سیکرٹری خزانہ مقرر ہوئے۔ 1985 میں سینٹ کے رکن اور بعد میں جنرل ضیاء الحق کے اصرار پر سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی اپنے رفقا کے ہمراہ C-130 ہوائی جہاز میں شہادت کے بعد غلام اسحاق خان کو انتہائی نازک صورتحال سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے مشکل حالات میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں، قائم مقام صدر کا منصب سنبھالا اور ملک کو جمہوریت کی پٹری پر لانے کے لیے عام انتخابات کرائے، جس کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئی اور 13 دسمبر 1988 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ووٹنگ کے باعث غلام اسحاق خان صدر مملکت بن گئے۔ 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا اور 18 جولائی 1993 کو وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ اسی طرح انہوں نے 2 مرتبہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا۔ بعد از عام انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک مرتبہ پھر قائد ایوان منتخب کر لیا گیا اور 13 نومبر 1993 کو صدارتی الیکشن ہوا، جس میں 27 امیدواروں نے حصہ لیا۔ فاروق لغاری نئے صدر منتخب ہوئے، جس کے بعد غلام اسحاق خان نے ایوان صدر سے صرف اپنا ذاتی سامان پیک کیا اور جب رخصت ہونے لگے تو وسیم سجاد نے ان سے کہا کہ آپ گاڑی کے ذریعے نہ جائیں، ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ کو پشاور پہنچائیں گے۔ غلام اسحاق خان نہایت خوشگوار موڈ میں ایوان صدر کے پورے عملے سے ملے اور انہیں خدا حافظ کہا۔ غلام اسحاق خان اوائل عمر سے ہی اصول پسند تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک کسی کی سفارش کی، نہ ہی کسی کی سفارش مانی اور کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا مامون اسحاق آج بھی عمان میں ایک نجی کمپنی میں انجینئر کی ملازمت کر رہا ہے۔ غلام اسحاق خان اپنے لیے خصوصی مراعات سے ہمیشہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے دور صدارت میں بھی اپنے آبائی گاؤں اسماعیل خیل میں بنوں کے لیے پختہ سڑک نہیں بنوائی۔ غلام اسحاق خان کو بچپن سے ہی کھانے میں سبزی پسند تھی۔ ان کے گھرانے کا طرز زندگی خالصتاً مذہبی نوعیت کا تھا۔ غلام اسحاق خان پر 26 اکتوبر 2006 کو نمونیا کا حملہ ہوا اور 92 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں ادا کی گئی اور پشاور میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔